عرصہ دراز سے عورتیں جو ہے نا وہ معاشرے میں پستی آئی ہیں، عورتوں کو یعنی کمزور سمجھا گیا ہے۔ عرب معاشرے کے اندر بھی ان کو وراثت دینے کا تصور ہی نہیں تھا، اور اسی سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وراثت میں حصہ رکھا، ان کے حصے مقرر فرمائے۔ ماں کا بھی حصہ ہے، بہنوں کا بھی حصہ ہے، بیوی کا بھی حصہ ہے، اور بیٹی کا بھی حصہ ہے۔ تو یہ حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے اور فرمایا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو عورتوں کے معاملے میں، یعنی تم ان کے نگران بنا کے بھیجے گئے ہو، تم سے سوال کیا جائے گا ان کے حقوق کے بارے میں، کیونکہ ظاہر بات ہے ایک کمزور ہے تمہارے ماتحت تمہاری سرپرستی میں، اور تم طاقتور ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم طاقت کا غلط استعمال کر جاؤ۔ جہاں تک اس نعرے کی بات ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں بظاہر نہ کوئی بات قرآن کے خلاف ہے، نہ کوئی حدیث کے خلاف ہے، نہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ آپ کے یہاں ٹیبوز ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے نہیں بولے جا سکتے، ان کے خلاف بھی بات نہیں ہے۔ تو آپ کی اپنی ذہنیت ہے کہ آپ اس کو کیسے سمجھتے ہیں، آپ اس کو کیسے پرسیو کرتے ہیں۔ اس طرح کہ جی میری مرضی کے بغیر میرے جسم کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور میرا جسم ہے تو میں اتنا ہی کام کروں گی جتنا میں چاہوں گی۔ میں اگر گھر میں کام نہیں کر رہی تو مجھ سے زبردستی کھانا گرم نہیں کرایا جا سکتا، مجھ سے کھانا نہیں پکوایا جا سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور یہ سوسائٹی جو ہے ہماری کیا کہتے ہیں یہی ہے کہ عورت کو بولنے نہیں دیتی بڑے معاملات کے اندر کہ بھئی تمہیں نہیں پتہ، تمہیں کیا پتہ، اور تمہیں کیا معلوم، ہمیں معلوم ہے۔ یہ تو میں اپنے خاندان کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے حلقے کے اندر یہ آوازیں میں سنتا ہوں کہ عورت کو جس طریقے سے اگر جو ہے، اور بہن بڑی بھی ہو اور بھائی چھوٹا ہو، تو بھائی کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے کہ بھئی یہ بھائی ہے، یہ زیادہ سمجھدار ہے۔ تو یہ تو ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔